الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن حکیم کا بیان جاری ہے اور انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے 19ویں پارے کے مضامین کا۔ 19ویں پارے کے شروع میں سورۃ الفرقان کا مطالعہ اس وقت جاری ہے، اس کے بعد سورۃ الشعراء اور پھر سورۃ النمل کا ہم آغاز کریں گے۔ آئیے سورۃ الفرقان کے مضامین کا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا رکوع ہے سورہ فرقان کا، آیات 21 تا 34۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخالفین حق کے اعتراضات کو نقل کیا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے براہ راست ہم پر کیوں نہیں بھیج دیتا، یا اللہ خود ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا کہ ہمیں خود وحی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، ایسے بھونڈے ان کے تقاضے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرشتے کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، جب فرشتے بھیجے جائیں گے کفار کی جان نکالنے کے لیے یا عذاب نازل کیے جانے کے لیے، تو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی ان کافروں کے لیے۔ یہ تنبیہ آ گئی اللہ کی طرف سے، اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایسے کفار کے اعمال کیا ہوں گے، راکھ کا ڈھیر ہوں گے، ذرہ ذرہ کر کے ان کو اڑا دیا جائے گا، راکھ کے ڈھیر کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا۔ وہ اعمال چاہے کتنے خوشنما اور اچھے ہوں، جو اخلاص کے بغیر کیے جائیں، ایمان کے بغیر کیے جائیں، وہ غبار کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے۔ کافر کا ذکر ہے، کل وہ ندامت کرے گا اور اپنے ہاتھ چبائے گا، غصہ کرے گا اپنے اوپر، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے اس فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، یہ تو مجھے بگاڑ پر لے گیا، برباد اس نے کر دیا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ یہ حسرت ہوگی کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، بہت زبردست مقام، بہت شکایت بھرا مقام۔ اللہ کے رسول شکایت کریں گے قیامت کے دن، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو بیکار شے سمجھ کے ترک کر دیا۔ استغفر اللہ، مہجورا وہ شے جس کی ورث نہ ہو، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ شکایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، مشرکین و کفار کے خلاف تو ہوگی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو فراموش کر دیا، تو یہ شکایت ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن پر دل سے ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنے، اور اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم کل اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکایت سے بچ سکیں اور ان کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان کا رکوع نمبر 4 ہے، آیات 35 تا 44۔ بتایا گیا کہ پچھلی قوموں کا عبرتناک انجام ہوا۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور کنویں والے یہ بھی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم، یہ قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا پیشوا بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں قرآن فرماتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا۔ یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خواہشات کی پیروی کے بجائے اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورہ فرقان کا رکوع نمبر 5 ہے، آیات 45 تا 60۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے، بڑا پیارا بیان ہے۔ سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی کی گردش کا پورا نظام، یہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ لیکن انسانوں کی اکثریت احسان فراموش ہو جاتی ہے، ناشکری ہو جاتی۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ایک قیمتی ہدایت قرآن کے تعلق سے عطا ہوئی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ مکی دور میں تلوار تو نہیں چلی، قرآن کے ذریعے جہاد ہوا۔ نظریات کو بدلنا، عقائد کو بدلنا، باطن کو بدلنا، دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا،
اللہ والوں کی ایک جماعت تیار کرنا ایمان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، اور اس جماعت کو باطل کے مقابلے کے لیے تیار کرنا، اعتراضات کرنے والوں کے اعتراضات کے جوابات دینا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا قرآن کی تلوار کے ذریعے۔ جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں اس معاشرے میں اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اجتماعیت برپا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ والوں کی جماعت قرآن سے تیار ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 6، آیات 61 تا 77۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کی صفات، عباد الرحمن کا بیان، رحمان کے بندوں کی 10 صفات بیان ہوئیں اور 3 گناہوں سے بچنے کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحمان کے بندے کون ہیں؟ زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ نادان لوگ الجھتے ہیں تو سلامتی کے روش اختیار کرتے ہیں، دعوت کا کام خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، راتیں اللہ کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں، اور اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ میانہ روی اختیار کرتے ہیں خرچ میں، نہ کنجوسی کا معاملہ، نہ بالکل ہاتھ کا بالکل کھلا ہو جانے کا معاملہ، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ درمیان میں ذکر آیا کہ 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، قتل ناحق سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے توبہ کا بڑا پیارا بیان عطا فرمایا اور ارشاد ہوا جو سچی اور پکی توبہ لائے، سچا ایمان دل میں ہو، عمل کی اصلاح کر لے، اللہ کا ہو رہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ، سچی توبہ لاؤ، صرف معاف ہی نہیں کر دے گا اللہ، تمہارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر صفات بیان ہوتی ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو لغو اور بیکار باتوں سے بچتے ہیں، ایسی محفلوں پر نہیں جمع ہوتے جہاں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو۔ یہی لوگ ہیں جو اپنی بیوی اور اولادوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ گھر والوں کے حوالے سے بھی فکر مند ہیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کہ اللہ ہمیں تو نیک بنا کہ ہم متقین کے امام بن جائیں۔ درمیان میں ایک اور صفت آئی، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان ہوتی ہیں تو اندھے بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ سن کر اللہ کے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ بڑی پیاری صفات ہیں، ان کا مطالعہ ہونا چاہیے اور ان صفات کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ رحمان کے محبوب بندوں کی صفات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے صبر کیا ہے، یہ ساری زندگی مومن کی صبر ہی صبر تو ہے، محنت ہے نیکیاں کرنے میں، مشقت ہے گناہوں سے بچنے میں، صبر ہی صبر تو ہے۔ جنت کے بالا خانے، ملٹی سٹوری بنگلے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے جنت میں۔ اور کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو جھٹلا رہے ہیں، پیغمبر کی دعوت کو رد کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں یہ ایسی مکی صورت ہے جس کی تعداد سب سے زیادہ 227 آیات ہیں، جبکہ سب سے طویل مکی صورت ہے سورۃ الاعراف اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے۔ سورۃ الشعراء میں مشرکین مکہ پر اتمام حجت بھی ہے، 2 ٹوک انداز میں دعوت پیش کی گئی اور سابقہ قوموں کے حالات پھر سے بیان ہوئے لوگوں کے عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ اس صورت میں اللہ کا خاص انداز ہے، 2 آیتیں بار بار 8 مرتبہ دہرائی گئی ہیں، یعنی 2 آیتیں ہیں، ایک ہی الفاظ 8 مرتبہ دہرائے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ ہوئے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب وہ غالب بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ غالب ہے، پکڑ کا اختیار رکھتا ہے مجرمین کے لیے، اور مؤمنین کے لیے رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آئیے سورۃ الشعراء کے مضامین کا مطالعہ شروع کریں۔ پہلا رکوع ہے، آیات 1 تا 9، مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر بتایا گیا۔ اللہ نے بہت ساری نشانیاں ان کو دکھائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لا رہے اور مطالبہ کر رہے ہیں فرمائشی معجزات کا۔ اللہ فرما رہے ایمان وہ ایمان ہے جو غیب میں رہ کر حاصل کیا جائے، باقی سن لو، اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی دے گا اور اللہ تعالیٰ مجرمین کو قیامت کے دن شدید عذاب سے دوچار فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 2 ہے، آیات 10 تا 33۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مکالمہ نقل کیا، موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ اس کے دربار میں، اور توحید کی دعوت علل اعلان پیش کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اس کے دربار میں جائیے اور اسے ایمان لانے کی دعوت دیجیے۔ فرعون نے تانا دیا، اے موسیٰ تمہاری ہم نے پرورش کی تھی،
چھوٹے تھے، یہ واقعہ آگے سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ. اے موسیٰ ہم نے تمہاری پرورش کی تھی اور ہمارے ہاں ایک آدمی تمہارے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تھا. یہ واقعہ بھی آئندہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو خطا کا معاملہ اس وقت ہوا تھا جب میں ابھی حق کی تلاش میں تھا، ابھی ظہور نبوت کا معاملہ نہیں ہوا تھا. اب فرعون کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں تو جھانک، ایک مجھ کو تم لوگوں نے پال پوس کر بڑا کیا، اس کا تم احسان جتاتے ہو، اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ کیا تمہارا احسان جتانے کا معاملہ، یہ کیسی روش ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے؟ اس کے بعد فرعون پوچھتا اچھا موسیٰ بتاؤ رب کائنات کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، رب کائنات تو وہ جس نے آسمان و زمین کو اور مشرق اور مغرب کو پیدا کیا اور تمہیں بھی تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. فرعون چپ ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ ہاں وہ بھی ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا تھا. اسے پتا تھا کہ مشرق اور مغرب سے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور یہ سارے معاملات یہ تو کب سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون سادہ سی دلیل اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے رکھی اور یہ ہکا بکا رہ گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ معجزات وہاں پیش کیے. ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ بھی پیش کیا اور عصا پیش کیا تو اژدہا بن گیا. اور فرعون نے دیکھا، آل فرعون نے دیکھا، درباریوں نے دیکھا اور ان کی سٹی گم ہو گئی. فرعون نے دربار برخاست کر دیا کہ اب اس کا جواب کیسے دیا جائے. اگلا رکوع ہے سورہ شعراء کا رکوع نمبر 3 آیات 34 تا 51. یہاں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلے کا. یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، بار بار ہم پڑھتے آئے ہیں، آئندہ بھی ذکر آئے گا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور پھر مشورہ ہوا دربار میں کہ جادوگروں کو جمع کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے جادو کا توڑ کیا جائے. حالانکہ وہ تو معجزہ تھا. ماہر جادوگر جمع کیے گئے اور انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پیش کیں تو وہ ایسی لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا کو ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ سارے ڈھکوسلے ان کو کھا گیا. اور جادوگر سمجھ گئے کہ کچھ اور ہی ہے. وہ اپنے جادو کی لیمیٹیشنز کو جانتے تھے. جادوگروں کو سمجھ آ گئی، حق ان پر واضح ہو گیا. پیغمبر کے ذریعے حق آیا، معجزہ سامنے آیا. اندر کی فطرت پکار اٹھی اور ایمان لے آئے اور صاف سجدے میں چلے گئے، بے اختیار سجدے میں چلے گئے اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا. فرعون نے دھمکی دی ہاتھ پاؤں کاٹنے کی، صلیب دینے کی. انہوں نے کہا کچھ نہیں، ہمیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. یہ ہے بڑا دلچسپ واقعہ کہ دین اینڈ دیر وہیں ایمان لے آئے. اور فرعون جیسے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جو چاہے سے تو کر لے، ہمیں تو آخرت کی فکر ہے اور اپنے رب سے ہم امید رکھتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اس کے بعد سورہ شعراء کا رکوع نمبر 4 ہے آیات 52 تا 68. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزید ذکر جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل پڑے. اللہ کا حکم آیا تھا ہجرت کرنے کا. پیچھے فرعون اور آل فرعون نے تعاقب کیا مگر اللہ نے حفاظت فرمائی. جب وہ سمندر کے قریب پہنچے اور سمندر کا ایسا مقام کہ جہاں دریا لگتا ہو، دو کنارے بھی سامنے نظر آتے ہوں، اس حوالے سے اب بات ہو رہی ہے. آگے یہ دریا اور سمندر کا معاملہ، پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر. قوم نے کہا ہم تو مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے عنقریب راستہ عطا فرمائے گا. اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا اور وہ پھٹ گیا اور ایک خشک راستہ وجود میں آ گیا. اور ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کہ دو پہاڑوں کی طرح وہ حصے کھڑے ہو گئے، پانی کے درمیان میں خشک راستہ. معجزہ ہے جو رب نے عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل نکل گئے، دوسرے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے فرعون اور آل فرعون آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. اس کے بعد سورہ شعراء کا رکوع نمبر 5 آیات 69 تا 104. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ایمان افروز بیان. اپنی قوم کے سامنے انہوں نے دعوت توحید پیش کی اور شرک کی نفی اور اس سے بیزاری کا اعلان کیا. بڑے پیارے جملے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں. اللہ ہے میرا رب جس سے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، سبحان اللہ، بڑا پیارا ادب. یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے، نہیں، کمزوری اپنی طرف منسوب کی. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور امید ہے وہ مجھ پر رحم فرمائے گا اور میری خطاؤں کو روز قیامت معاف فرما دے گا. دعا فرماتے اے میرے رب مجھے حکمت اور دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب فرما، اور اے میرے رب بعد والوں میں میرا ذکر جاری فرما دے. ایسا ذکر جاری ہوا، درود ابراہیمی ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری و ساری کر دیا گیا. دعا کرتے ہیں میرے رب مجھے نعمت والی جنت کا وارث بنا دے. پیغمبر بھی جنت کی دعا کرتے تھے،
ہمیں کتنی کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پیغمبر کہہ رہے اللہ روز قیامت کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ پیغمبر تو اللہ کے چنے ہوئے بندے، برگزیدہ بندے، مقربین میں شامل، اور ان کی عاجزی اللہ قیامت کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ اے ناظرین کرام، ہم بھی ذرا غور کریں، ہمیں کل کی رسوائی کا خوف رلاتا ہے کہ نہیں؟ اور اے میرے رب اس دن مجھے بچا لیجئے گا رسوائی سے کہ جب مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، ہاں وہ دل قلب سلیم کام آئے گا جس پر گناہوں کی آلودگی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، سلامتی والا دل، منیب اور رجوع ہونے والا دل عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 6 ہے، آیات 105 تا 122۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، ان کی بے لوث تبلیغ دین کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی انہوں نے تلقین کی اور اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا۔ اب اس صورت میں کئی پیغمبروں کے واقعات ہیں، ہر پیغمبر نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اتباع کرو اور میری اطاعت کرو۔ فرمایا کہ دیکھو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ پیغمبر کی اور ہر داعی دین کی صداقت کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں سے پیسہ نہیں مانگتا، اس کی نگاہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں دلوں پر ہوتی کہ ان دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ سرداروں نے مذاق اڑایا کہ اے نوح تم پر ایمان لانے والے تو ہمارے معاشرے کے غریب لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑایا ایمان والوں کا جو غربات ہے، کس نے؟ قوم کے سرداروں نے جو اپنی دولت پر ناز کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے، کیا ان کی قدر و قیمت ہے اللہ ہی اصل جانتا ہے، تمہارے کہنے سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ قوم نے دھمکی دی کہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست پیش کی، التجا کی، اللہ نے کشتی میں انہیں اور ایمان والوں کو بچایا اور طوفان کے ذریعے باقی قوم ہلاک کر دی گئی۔ پھر سورہ شعراء کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 123 تا 140۔ قوم عاد کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو یہ حکم دیا، اور ان کو ٹوکا تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارات کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو، محکوم قوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، یہ ہے مردہ قوموں کی علامت۔ ایسی یادگاریں تعمیر کرنا جن کا کوئی فائدہ نہ بنتا ہو، اور اس طرح پیسہ خرچ کرنا عمارات کی تعمیر پر کہ بس شو پیس ہو لیکن مخلوق خدا کے اصل مسائل حل نہ ہو۔ ہم پاکستان والے بھی سوچیں، کبھی کبھی باغات اور بلڈنگیں اور عمارات پر کروڑوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے، فضول خرچوں پر اربوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف بھوک کے مارے لوگ خودکشی کا شکار ہو رہے ہوں، اس کی فکر کسی کو نہیں۔ اور ان کو بتایا گیا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب ذرا تمہیں اختیار ملتا ہے تم لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہو۔ ہر دور میں ایسے ظالم و جابر پیدا ہوئے۔ کیا ذکر کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، جس نے تمہیں بیٹے عطا کیے، مویشی عطا کیے، باغات دیے، چشمے عطا کیے۔ اللہ کی بغاوت سے بچو، نافرمانی سے بچو، نعمتوں کا ادراک کرو، شکر گزاری کرو، اور توبہ نہیں کرو گے تو تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس کے بعد قوم نے بڑی حقارت سے کہا اے ہود تم ہمیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ پھر سورہ شعراء کا رکوع نمبر 8 ہے، آیات 141 تا 159۔ یہاں قوم ثمود کا تذکرہ آیا جن کے پیغمبر ہیں صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی تلقین فرمائی۔ کہا کہ دیکھو کیا تم ہمیشہ ان خوبصورت اور ٹھنڈے چشموں میں رہو گے اور فیضیاب ہوتے رہو گے؟ کیا یہ فصلیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی؟ کیا یہ کھجوریں ہمیشہ تم ان سے لطف اندوز ہوتے رہو گے؟ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے گھر بناتے ہو، کیا خیال ہے یہ ہمیشہ رہے گا سب کچھ؟ قطعاً نہیں، ایک دن آئے گا قیامت برپا ہوگی اور تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، آج جو کچھ ہمارے پاس ہی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ نہ مال نہ اولاد، کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، اللہ کی بندگی کرو، فساد مچانے سے گریز کرو۔ بڑے تکبر سے ان لوگوں نے دعوت کو رد کیا اور کہا کہ ایک انسان کو رسول اللہ نے کیسے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑ کو پھاڑ کر معجزہ عطا کیا اونٹنی کا، مگر انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد اس قوم پر زلزلہ آیا اور پوری قوم مٹا دی گئی۔ پھر سورہ
شعراء کا رکوع نمبر 9 ہے، آیات 160 تا 175۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ اس قوم کو لوط علیہ السلام نے دعوت دی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری بات مانو۔ یہ لوگ ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا تھے۔ فرمایا کہ دیکھو ان حرکتوں کو چھوڑ دو۔ قوم نے کہا کہ اے لوط تم باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ہر دھرمی پر اتر آئی قوم۔ عفت اور پاکیزگی کی دعوت ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ آج کے معاشرے میں بھی دیکھیے، عفت کا بیان ہو، پاکیزگی کا بیان ہو، حیا کا بیان ہو، پردے کا بیان ہو، حجاب کا بیان ہو، لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ گندگی، فحاشی اور یعنی ناچ گانے ہو تو بڑے مسکرا کر لوگ اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ قوم اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو کہہ رہی ہے باز آ جاؤ ورنہ بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، مدد کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں یعنی بیٹیوں کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا، اور ان کی بیوی نافرمان تھی، وہ بستی والوں کے ساتھ ہی رہی، وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ بستی کو الٹ دیا گیا، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی اور یہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ ناظرین کرام، یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہدایت کا سامان ہے، یہ سبق آموزی کے لیے ہیں۔ ان واقعات کا حاصل کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا۔ ہر دور کے ظالم و جابر و مجرمین کے لیے عبرت کا سامان ان واقعات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا رکوع نمبر 10 ہے، آیات 176 تا 191۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ انہوں نے بھی کہا اپنی قوم سے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نافرمانی سے بچو، اور میری یعنی شعیب علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کرو۔ فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوٹ مار کر کے فساد نہ مچاؤ۔ قوم نہیں مانی اور کہنے لگی اچھا ہم پر عذاب لے آؤ، آسمان کو گرا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آسمان سے شعلے برسائے، بجلیاں گرا کر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ ناپ تول میں ڈنڈی صرف یہ ترازو میں نہیں ہوتی، یہ پیٹرول پمپ کے میٹر ہوں، ہمارے گھروں میں لگے ہوئے بجلی کے میٹر ہوں، یہ حقوق اور لین دین کے اندر ہوں، ان سب میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ یہ قوم شعلوں کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ہلاک کی گئی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ شعراء کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 11، آیات 192 تا 227۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولاً قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن اتنا عظیم کلام جو اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے تمام رسولوں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اس دل مصطفیٰ کو اللہ نے تیار کیا قرآن جیسے بھاری کلام کے نزول کے لیے کہ جو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 کے مطابق تو قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا۔ بتایا گیا کہ واضح عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اولین اس کے مخاطبین عربی جانتے تھے۔ بہرحال عربی دنیا کی سب سے رچ اور وسیع زبان ہے۔ اللہ ہمیں قرآن عربی سیکھ کر ترجمے کو ہٹا کر اللہ کے الفاظ ہی میں قرآن کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا کہ قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں۔ یہ اعتراضات مشرکین کے، کاہنوں کا کلام ایسا ہوتا ہے، شاعروں کا کردار ایسا ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیسی بھونڈی باتیں کر رہے ہو تم لوگ۔ اس کے بعد بتایا کہ دیکھو شاعروں کی پیروی تو گمراہ قسم کے لوگ کرتے ہیں اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، کبھی ایک وادی میں سرگردہ ہوتے، کبھی دوسری وادی میں گھوم رہے ہوتے شعراء، اور ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ عام طور پر شاعروں کا یہ طرز عمل ہے، شعراء اسی نسبت سے سورت کا نام ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے وہ بڑے نیک اور پارسا لوگ ہیں اور وہ کسی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور ہاں، ایسے شعراء، نیک شعراء جو نیک عمل کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، جو بدلہ لیں، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کی جو بے عزتی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کا جواب دیتے تھے۔ ایسی شاعری جس میں اللہ کی تعلیمات کا بیان ہو، اللہ کا ذکر ہو، اسلامی شاعر پر اعتراضات کا جواب دیا جائے، یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 19ویں پارے میں سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اس کا واقعہ بھی آگے چل کر بیان بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری قدرت و نعمتوں کا ذکر اس سورت میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ النمل کا پہلا رکوع ہے، رکوع نمبر 1، آیات 1 تا 14۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ قرآن ایک واضح کتاب ہے ہدایت کی۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کون ایمان والے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات سورۃ البقرہ کے شروع میں آتی ہیں، یہاں پر بھی آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قرآن حکیم کو ہم سب کے حق میں ہدایت بنائے۔ بتایا گیا
کہ دنیا کی عارضی لذتیں ہیں جن میں ڈوب جاتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایسے دنیا پرستوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت یعنی آغاز وحی کا ذکر ہے۔ وہ مدین سے آ رہے تھے، یہ ذکر پہلے بھی مختصر آ چکا ہے سورہ طٰہٰ میں۔ مدین سے آ رہے تھے مصر کی طرف، راستے میں اللہ نے ان سے کلام فرمایا، معجزات عطا فرمائے، وحی عطا فرمائی، اور ان معجزات کے ساتھ ان کو بھیجا جائے گا فرعون کے دربار میں، لیکن فرعون اور آل فرعون نے جھٹلا دیا تھا۔ یہ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد سورۃ النمل میں دوسرا رکوع ہے، آیات 15 تا 31۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ان پر اللہ نے بڑے انعامات فرمائے، ان کا تذکرہ۔ اللہ نے ان کو ایسے لشکر دیے جن میں جنات اور پرندے بھی شامل تھے، سبحان اللہ، ایسی بادشاہت دی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ ایک وادی سے گزرے، وہاں چیونٹیاں موجود تھی۔ ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، ارے بھائی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سنی تو ہنس پڑے، مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ گئی۔ یہ شکر کی مسکراہٹ تھی، کیوں کہ اللہ نے مجھے چیونٹی کی بات سننے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق اور صلاحیت عطا فرما دی۔ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو ہد ہد ایک پرندہ، وہ نظر نہیں آیا، غائب تھا، ایبسنٹ تھا۔ کہا اگر معقول عذر لے کر نہیں آئے گا، ویلڈ ایکسکیوز لے کر نہیں آئے گا تو وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ ہدہد نے بتایا کہ میں یمن کے علاقے میں گیا تھا، قوم سبا کی طرف، وہاں ایک ملکہ ہے اور اس کے پاس ہر طرح کی نعمت ہے اور بہترین ایک نفیس اور قیمتی تخت بھی ہے۔ ہاں، اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا پاٹ کرتی ہے۔ ہدہد بھی پریشان ہے، سبحان اللہ، پرندے کو بھی اللہ نے توحید کا درس سکھا رکھا ہے۔ ہدہد پریشان ہے کہ عجیب لوگ ہیں، ایک تو عورت کو ملکہ بنا کر بیٹھے ہوئے، عجیب بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنا خط دیا اور بھیجا ملکہ کے پاس کہ اس کو دے کر آؤ۔ ملکہ نے خط پڑھا، اپنے عمائدین کو، درباریوں کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ بڑا مختصر مگر بڑا وقیع اور جامع خط، بے شک یہ سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اور یہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقام پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صورت میں آیت کے طور پر بھی شامل ہو گئی۔ اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، واتونی مسلمین، اور میرے پاس مسلم یعنی فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نمل کا تیسرا رکوع ہے، آیات 32 تا 34۔ اب یہ ملکہ سبا ایمان لے آئے گی، اس کا تذکرہ آئے گا۔ ملکہ نے مشاورت کی اپنے درباریوں سے، کہا کہ کیا کرنا چاہیے، خط تو آگے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہماری فرما برداری اختیار کرو۔ درباریوں نے ذرا اکڑ میں آ کر کہا، ہم تو بڑے لڑنے والے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، تم فیصلہ کرو، تم نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس عورت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھو، بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہیں تو بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے با ضمیر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور عمرا کو نواز کر اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں، تو اجاڑا جاتا ہے بستیوں کو اور لوگوں کو برباد کیا جاتا ہے، قتل و غارت گری کی جاتی ہے۔ عام طور پر تو ایسا کیا جاتا ہے فاتحین کی طرف سے۔ پھر اس نے کہا ملکہ نے، چلو میں کچھ تحائف بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ یہ شخص یعنی سلیمان یہ دنیا پرست تو نہیں ہے کہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے پہنچے، انہوں نے لوٹا دیے اور کہا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے ہے، میں وہ بادشاہ نہیں ہوں جس کو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا پرست ہوگا۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی یہ عام بادشاہ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئی، یعنی یہ عورت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے مشرکانہ عقائد سے توبہ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد 19 پارے کا آخری رکوع ہے اور سورہ نمل کا رکوع نمبر 4 ہے، آیات 45 تا 58۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاً قوم ثمود کا ذکر کیا۔ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، انہوں نے دعوت بندگی کو ٹھکرا دیا اور اس قوم کے 9 سردار تھے بڑے ظالم۔ انہوں نے طے کیا کہ راتوں رات صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے خلاف حملہ کر دیں اور صبح ہم کہیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منصوبہ ناکام فرما دیا اور زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو ہم جنس پرستی کی گندگی میں مبتلا ہوئی، اور یہ گندگی سب سے پہلے اسی قوم نے اختیار کی، آج اس کو قانون کا سہارا دے دیا گیا۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں یعنی بیٹیوں کی حفاظت فرمائی، بستی کو الٹ دیا اور پتھر برسائے گئے اور یہ قوم تباہ کر دی گئی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، وہ بھی اسی نافرمانی کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان واقعات کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے اعمال کی
اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔